ایک دفعہ سقراط اپنے شاگرد کے ساتھ بازار سے جا رہا تھا. وہ دونوں باتیں کرتے جا رہے تھے. اچانک ایک آدمی سامنے آیا اور سقراط کو برا بھلا کہنے لگا. وہ آدمی غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا اور مسلسل سقراط کے ساتھ اول فول بک رہا تھا. سقراط اس ساتھی کی باتوں کا کوئی جواب دیے بغیر مسکراتے ہوئے اس کے پاس سے گزر گیا. سقراط کو مسکراتے دیکھ کر وہ اور غصے میں آ گیا اور سقراط کو گالیاں نکالنے لگا. نہ صرف سقراط کو بلکہ اس کے خاندان کو بھی برا بھلا کہنے لگا. یہ سب ہونے کے باوجود سقراط مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا. جب اس آدمی نے دیکھا کہ میری باتوں کا سقراط پر کوئی بھی امپیکٹ نہیں پڑا تو وہ منہ میں ہی بڑبڑاتے ہوئے اس کے راستے سے ہٹ گیا. اس آدمی کے جاتے ہی شاگرد نے سقراط سے پوچھا، آپ نے اس آدمی کی باتوں کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اور تو اور آپ مسکراتے رہے. کیا آپ کو اس کی کوئی بات بری نہیں لگی؟ کیا آپ کو اس کی باتوں سے دکھ نہیں ہوا؟ سقراط نے شاگرد کی طرف ایک نظر دیکھا لیکن اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا. شاگرد خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگا اور وہ دونوں چلتے چلتے سقراط کے گھر تک پہنچ گئے. شاگرد کو باہر رکنے کا اشارہ کر کے سقراط اندر چلا گیا. تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک میلا سا بدبودار تولیہ اور کچھ کپڑے تھے جو لگتا تھا کہ کسی کچرے کے ڈرم سے نکالے ہوئے تھے. سقراط نے وہ تولیہ شاگرد کے ہاتھ میں تھمایا اور بولا کہ یہ لے لو، اس سے اپنا ہاتھ منہ صاف کر لو اور کپڑے پہن لو. ان کپڑوں سے انتہائی گندی بدبو آ رہی تھی. شاگرد نے انہیں ہاتھ میں لیتے ہی پتہ کیا کیا؟ دور پھینک دیا. انہوں نے کہا میں اسے کیسے پہن سکتا ہوں، یہ تو انتہائی بدبودار اور گندے ہیں. سقراط نے کہا جس دن تم ان میلے بدبودار کپڑوں کو ان کپڑوں کو نہیں پہن سکتے ہو نا، بالکل اسی طرح میں کسی کی بدبودار الفاظ کو میں کیوں قبول کروں؟ اگر کوئی بغیر کسی وجہ کے ناظرین آپ کو برا بھلا کہتا ہے اور آپ اس کی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے کام کو چھوڑ کر ان فضول باتوں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، ان پر غصہ کرنے لگتے ہیں، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اپنے اچھے اور صاف ستھرے کپڑے اتار کر کسی کو دے دیے ہوں اور کسی کے میلے کچیلے بدبودار کپڑے آپ نے پہن لیے ہوں. دوستو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑے اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، کہیں جا رہے ہوتے ہیں، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، بلا کوئی وجہ ہم سے جھگڑا کر لیتے ہیں اور ہم ان کی وجہ سے اپنا موڈ خراب کر لیتے ہیں، اپنا دن خراب کر لیتے ہیں. ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس سے بھول کر اس آدمی اس آدمی کو بار بار ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے رویوں پر دکھی ہونے لگتے ہیں. دوستو، ایسے لوگ کوڑے کے ڈرم کی طرح ہوتے ہیں. زمانے کے ستائے ہوئے، فرسٹریٹڈ، شارٹ ٹیمپرڈ ایسے لوگ ظاہری طور پر بیمار ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی فرسٹریشن کسی نہ کسی پہ تو نکالنی ہوتی ہے، اپنا کچرا کسی کے اوپر تو انڈیلنا ہی ہوتا ہے. اس لیے آپ ایسے لوگوں کا شکار ہرگز نہ بنیں. اگر کوئی کوڑے کا ڈرم آپ کو نظر آئے تو اس سے بچ کر مسکراتے ہوئے ان کے پاس سے کالو سلامہ کہتے ہوئے گزر جائیے. دوستو، کسی کی غلط بات پر ہمیں خود کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. کسی کے ہاتھ کا کھلونا ٹوائے نہیں بننا چاہیے کہ کوئی جب مرضی چاہ کر ہمیں غصہ دلا جائے. ہمارے دماغ اور دل کا کنٹرول ہمارے اپنے ہی ہاتھ میں ہونا چاہیے. آپ کو اگر غصے کو کنٹرول کرنا آتا ہے تو نیچے کامنٹ سیکشن میں بھی اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ.